بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 84 ہے، جس کا عنوان ہے بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا باب دوم، اور آج انشاءاللہ ہم واما موضع الثالث سے پڑھیں گے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 3 مواضع ذکر کیے جائیں گے، جن میں سے 2 ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم تیسرا موضع الموضع الثالث کے نام سے جو موجود ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 83 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی۔ تو تشریح میں ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی کہ پچھلے سبق میں ہم نے جو اختلاف پڑھا تھا اس اختلاف کی اصل وجہ اور اصل سبب کیا تھا ہم نے بالتفصیل دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے موضع الثانی یعنی دوسری جگہ پڑھی تھی، جس میں ہم نے کہ ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دے دینا یہ کیسا ہے، آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، بالتفصیل ہم نے اس پہ بات کی ہے، اور اس میں جو اختلاف تھا اس اختلاف کی بھی وضاحت کی ہے۔ تو اس اختلاف میں امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل پیش کی گئی ہے، اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور پھر آخر میں ہم نے جو ان دونوں میں سے راجح مسلک تھا وہ بتایا ہے۔ مصنف نے اپنی عبارت میں راجح مسلک کے بارے میں بتایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ والا جو مسلک ہے وہ میرے نزدیک زیادہ راجح اور ظاہر مسلک ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے۔ تشریح میں ہم موضع الثالث شروع کریں گے۔ موضع الثالث میں ہم پڑھیں گے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا کیسا ہے، آیا دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، بھی تفصیل اس پر بات کریں گے۔ تو اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا کیسا ہے، تو اس میں اختلاف ہے، اس اختلاف کی وضاحت کی جائے گی۔ تو عبارت دیکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ۔ وَأَمَّا مَوْضِعُ الثَّالِث، تیسری جگہ، تیسرا موضع جو ہے، تیسرا مقام یہاں سے شروع ہو رہا ہے، مقام ثالث، کہ فی حکم من طلق فی وقت الحیض، کہ حیض کے وقت میں، حیض کی حالت میں کسی شخص نے طلاق دے دی تو فی حکم، اس کا حکم کیا ہے، اس حکم کے بارے میں یہ تیسرا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ فی حکم من طلق فی وقت الحیض، کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے کے حکم کے بارے میں ہے۔ فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ، پس بے شک لوگوں کا اس جگہ میں اختلاف واقع ہوا ہے، یعنی یہ اختلافی جگہ ہے، اس میں فقہا کا اختلاف واقع ہوا ہے۔ منہا، اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان الجمہور قالوا، جمہور کہتے ہیں کہ یمضی طلاقہ، کہ طلاق ہو جائے گی، طلاق جاری رہے گی۔ وقالت فرقۃ، اور ایک گروہ کہتا ہے لا ينفذ، طلاق نافذ نہیں ہوگی، ولا یقع، اور طلاق واقع بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ 2 مسلک ہو گئے ہیں۔ ایک مسلک جمہور کا ہے، جمہور کہتے ہیں کہ اگر حالت حیض میں بیوی کو طلاق دے دی گئی تو یمضی طلاقہ، طلاق ہو جائے گی۔ وقالت فرقۃ سے دوسرا مسلک ہے کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر حالت حیض میں طلاق دے دی گئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق نافذ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 مسلک ہو گئے۔ آگے دیکھیں، والذین قالوا، اور وہ لوگ، وہ گروہ جو کہتا ہے ینفذ، کہ طلاق نافذ ہوگی، طلاق ہو جائے گی، یعنی کہ جمہور فقہا، قالوا یہ فرماتے ہیں یؤمر بالرجعۃ، کہ رجوع کا اسے حکم دیا جائے گا، یعنی اگر حالت حیض میں طلاق دے دی شوہر نے تو شوہر کو کہا جائے گا کہ بھائی تم رجوع کر لو، اس کو مشورہ دیا جائے گا، اس کو حکماً کہا جائے گا کہ بیوی سے رجوع کر لو کیونکہ تم نے حالت حیض میں طلاق دی ہے۔ وَهَؤُلَاءِ افْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ، اور یہ والا گروہ جو ہے جمہور کا، افترقوا فرقتین، یہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ رجوع کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں، رجوع کا حکم دینے یا نہ دینے کے بارے میں یہ جو جمہور فقہا ہیں یہ ان کا 2 گروہ بن گئے ہیں۔ فقوم، ایک گروہ یہ ہے، رعو، اس کا خیال ہے
کہ ان ذالک واجبن، کہ رجوع کرنا واجب ہے، وَأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر شوہر کو مجبور کیا جائے گا۔ یعنی جب حالت حیض میں شوہر نے طلاق دے دی تو اب شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ رجوع کرے، اگر نہیں کرتا تو اسے مجبور کیا جائے گا، زبردستی اس سے رجوع کروایا جائے گا۔ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ، اور اس قول کے قائلین جو ہیں وہ امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب ہیں، ان کے متبعین ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں پھر سے عرض کر دوں کہ دو گروہ بن گئے حالت حیض میں طلاق دینے کے حکم کے بارے میں۔ پہلا گروہ جمہور کا ہے، جمہور کہتے ہیں کہ جی طلاق ہو جائے گی، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوگی۔ جو کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں رجوع کا حکم دیا جائے گا کہ یہ رجوع کرے۔ تو اس معاملے میں دو گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ کہتا ہے کہ رجوع کرنا واجب ہے اور مجبور کیا جائے گا، اس کے قائلین جو ہیں امام مالک اور ان کے اصحاب ہیں۔ وقالت فرقتن، اور دوسرا گروہ کہتا ہے بل یندب الی ذالک ولا یجبر، کہ بھئی یہ رجوع کرنا مندوب ہے، مستحب ہے، ولا یجبر، لیکن شوہر کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب شوہر نے حالت حیض میں طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد اچھی بات ہے وہ رجوع کر لے، تو لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، زبردستی اس سے رجوع نہیں کروایا جائے گا۔ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِیفَةَ وَثَوْرِيُّ وَأَحْمَدُ، اس قول کے قائلین جو ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ثوری رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں۔ والذین اوجبوا الاجبار، اور وہ گروہ، وہ لوگ جنہوں نے جبر کو واجب قرار دیا ہے، اوجبوا الاجبار، جنہوں نے اجبار کو، جبر کو واجب قرار دیا ہے، اختلافوا فی الزمان الذی یقع فیہ الاجبار، تو ان کے درمیان میں جبر کے سلسلہ میں اختلاف ہو گیا ہے، یعنی جبر کے وقت کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ جبر کب کیا جائے گا، کس وقت کیا جائے گا، اس کو کب مجبور کیا جائے گا کہ جی تم رجوع کرو۔ فقال مالک واکثر اصحابہ، امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے اکثر اصحاب جو ہیں جن میں ابن قاسم وغیرہ بھی ہیں، یجبر ما لم تنقضی عدتها، وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے اس وقت تک اس کو مجبور کیا جائے گا، اس کے اوپر جبر کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ جی رجوع کر لیں۔ وقال اشہب، اور امام اشہب رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یجبر الا فی الحیضۃ الاولی، کہ صرف و صرف پہلے حیض تک اس کو مجبور کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا ہماری آج کی اس عبارت کا کہ بھئی اس میں اختلاف ہے حالت حیض میں طلاق دینے کے بارے میں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جی طلاق ہو جائے گی، دوسرا گروہ کہتا ہے طلاق نہیں ہوگی۔ جو کہتا ہے طلاق ہو جائے گی وہ کہ ان میں پھر آپس میں دو گروہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ جی واجب ہے رجوع کرنا اور اس کو مجبور کیا جائے گا، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ جی مجبور نہیں کیا جائے گا، ہاں بلکہ مندوب ہے، مستحب ہے رجوع کر لینا۔ اور جو کہتے ہیں کہ جی مجبور کیا جائے گا تو ان کے درمیان میں پھر اختلاف ہے کہ جی کب تک مجبور کیا جائے گا، کس وقت تک۔ تو یہ ایک گروہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے تب تک اس سے جبر کرتے رہیں گے، مجبور کرتے رہیں گے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ جی صرف پہلے حیض کے آنے تک اس کو مجبور کریں گے، جبر کریں گے، اگر پہلا حیض آ گیا اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر اس کے بعد جبر کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ہماری اگلی عبارت ہے، یہ دیکھتے ہیں والذین قالوا بالامر بالرجعۃ اختلفوا متى یوقع الطلاق بعد الرجعۃ، اور وہ گروہ جو کہتا ہے کہ جی رجوع کا حکم دیا جائے گا، یعنی جمہور نے یہ کہا تھا نا کہ جی رجوع کا اس کو حکم دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ جی رجوع کر لو۔ اختلافو، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے کہ متى یوقع الطلاق بعد الرجعۃ، کہ رجوع کر لینے کے بعد طلاق کب واقع ہوگی، یعنی اگر شوہر نے بالفرض رجوع کر لیا اس کے بعد وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر وہ کب طلاق دے گا؟ آیا اسی طہور میں دے دے جو اس حیض کے فوراً بعد ہے، یا اگلے طہور میں دے، کب دے گا؟ انشاء، یعنی اگر وہ طلاق دینا چاہے تو پھر وہ رجوع کے بعد کب طلاق دے گا؟ آیا حیض گزرنے کے بعد فوراً جو طہور آئے گا اس میں طلاق دے یا اگلے طہور میں دے، کب دے؟
تو اس کے درمیان میں جمہور کا اختلاف ہو گیا۔ فقوم اشترطوا فی الرجعۃ ان یمسکھا حتی تطہر من تلک الحیضۃ، تو ایک گروہ کہتا ہے اشترطوا فی الرجعۃ، انہوں نے رجوع میں شرط لگائی ہے کہ ان یمسکھا، کہ وہ عورت کو اپنے پاس روکے رکھے، یعنی حیض آیا ہوا ہے، جس حیض میں پہلے اس نے طلاق دی تھی، رجوع کر لیا، رجوع کے بعد اس کو اپنے پاس روکے رکھے، حتی تطہر، یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے، من تلک الحیضۃ، اس والے حیض سے جس حیض میں اس نے پہلے طلاق دی تھی، ٹھیک ہے، یعنی جس کی وجہ سے اس نے رجوع کیا ہے۔ جب وہ اس حیض سے پاک ہو جائے گی، ثم تحیض، پھر اس کو حیض آئے، ثم تطہر، پھر طہور آئے، ثم ان شاء طلقہا، اگر چاہے تو پھر اس کو طلاق دے دے، وان شاء امسکہا، اور اگر چاہتا ہے تو پھر اس کو اپنے پاس روکے رکھے۔ یعنی اس حیض کے بعد جو پاکی کے دن آئیں گے، ان پاکی کے دنوں کے بعد پھر حیض آئے گا، اس حیض کے بعد جو پاکی کے دن آئیں گے، ایام طہور آئیں گے، ان میں طلاق دے گا، ان میں طلاق دے دے اگر چاہتا ہے، اور اگر نہیں چاہتا ہے تو وہ انشاء امسکہا، ان کو اپنے پاس روکے رکھے۔ وبہ قال مالک، اس کے قائلین امام مالک رحمہ اللہ ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، اور پوری ایک جماعت ہے۔ وقوم، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے، قالو، کہتا ہے، بل یراجعوها، بلکہ وہ اس سے رجوع کر لے، فَإِذَا طَهُرَتْ مِن تِلْكَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهِ، پھر جس حیض میں اس نے طلاق دی تھی اس سے پاک ہو جائے، یعنی جب وہ عورت اس حیض سے جس میں اس نے طلاق دی تھی اس حیض سے پاک ہو جائے، فَإِن شَاءَ أَمْسَكَ، اگر چاہتا ہے تو اس کو اپنے پاس روک لے، وَإِن شَاءَ طَلَّقَ، اور اگر چاہتا ہے تو اس کو طلاق دے دے۔ یعنی پھر ایک طہر گزروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جیسا کہ پچھلے فقہاء نے کہا تھا، ان والے نے، کہ ایک طہور درمیان میں گزار کر دوسرا طہور ہے پھر طلاق دیں۔ یہ فقہاء کہتے ہیں کہ نہیں جی، بس جس حیض میں اس نے پہلے طلاق دی تھی، اس حیض سے پاک ہونے کے فوراً بعد اگر چاہے تو طلاق دے دے، اور اگر چاہے تو اس کو اپنے پاس روکے رکھے۔ اس کے قائلین ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ والکوفیون، اور بہت سے کوفی فقہاء بھی اس قول کے قائلین میں شمار ہوتے ہیں۔ وَكُلُّ مَنْ، اور وہ فقہاء جنہوں نے اشترط، شرط قرار دی ہے، طلاق سنتی، مسنون طلاق میں، ان یطلقها فی طہرین، کہ ایسے طہور میں طلاق دی جائے، لم یمسھا فیہ، جس میں اس سے جماع نہ کیا ہو، ہم بستری نہ کی ہو۔ یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ طلاق سنت کی تعریف میں، کہ ایسے طہور میں طلاق دی جائے جس میں اس سے ہم بستری جماع نہ کیا ہو۔ تو وہ فقہاء جنہوں نے طلاق مسنون میں اس کو شرط قرار دیا ہے، لم یر الامر بالرجعۃ، وہ رجوع کا حکم نہیں دیتے، اذا طلقها فی طہر، جب ایسے طہور میں طلاق دی ہو، مسھا فیہ، جس میں اس نے اس سے جماع کیا ہو۔ یعنی یہ فقہاء جو کہتے ہیں کہ بالکل خالی طہور میں جس میں جماع نہ کیا ہو، ایسے طہور میں طلاق دینا سنت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی لم یر الامر بالرجعۃ، وہ رجوع کا حکم اس وقت تک نہیں دیتے، اذا طلقها، جب اس نے اس کو طلاق دے دی ایسے طہور میں جس میں اس سے جماع کیا ہو۔ جب جماع کیا ہے تو پھر وہ رجوع کا حکم نہیں دیتے۔ فَهُنَا اِذَنْ أَرْبَعُ مَسَائِلَ، اس چیز میں، اس والی آخری بات میں 4 مسائل بنتے ہیں، جو کہ ہم اگلے اسباق میں دیکھیں گے۔ تو وہ 4 مسائل کون سے ہیں؟ احدھا، پہلا مسئلہ ہے، حل یقع طلاق ام لا، کیا طلاق واقع ہو جائے گی یا طلاق واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وثانیۃ، اور دوسرا مسئلہ، ان وقع فہل یجبر علی الرجعۃ ام یؤمر فقط، کہ کیا طلاق واقع ہوگی، تو پھر اگر طلاق واقع ہو گئی تو پھر کیا اس کو مجبور کیا جائے گا رجوع پر شوہر کو، ام یؤمر فقط، یا اس کو صرف مشورہ ہی دیا جائے گا کہ بھائی رجوع کر لے۔ تیسرا مسئلہ، متى یوقع الطلاق بعد الاجبار او الندب، رجوع پر مجبور کرنے یا رجوع کے لیے آمادہ کرنے کے بعد طلاق کب دے گا، ٹھیک ہے، یعنی رجوع کرنے کے بعد طلاق کب واقع ہو جائے گی۔ والرابعۃ، اور چوتھا مسئلہ ہے، متى یقع الاجبار، کہ جبر کب کیا جائے گا، یعنی جبر کس وقت تک کیا جائے گا۔ یہ 4 مسائل بنتے ہیں، اگلے سبق میں ہم یہ چاروں تفصیلاً ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ بنا
کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھ لی، اور تشریح میں ہم نے موضوع ثالث یعنی تیسرا مقام پڑھ لیا کہ بھئی حالت حیض میں طلاق دینا کیسا ہے، اور پھر ہم نے حالت حیض میں طلاق دینے کا جو حکم تھا وہ پڑھ لیا، اور پھر اس مسئلے میں جو فقہا کا اختلاف تھا اس اختلاف پر ہم نے تفصیلاً بات کر لی ہے کہ دو گروہ بنتے ہیں، دونوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ جی حالت حیض میں طلاق دے دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے، دوسرے کا کہنا ہے کہ جی حالت حیض میں طلاق دی جائے تو واقع نہیں ہوتی، نافذ نہیں ہوتی۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، پاسبل ہے، ممکن ہے کہ حالت حیض میں طلاق کا کیا حکم ہے، فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 85 میں ہمارا یہی عنوان، یہی مضمون چلتا رہے گا کہ کتاب الطلاق کا باب دوم اور وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْأُولَى سے ہم شروع کریں گے کہ ہم نے 4 مسائل پڑھنے تھے، چاروں میں سے انشاءاللہ پہلا ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔